چند ارکان نے یہاں پر بھی جو ہے ایک چھوٹا سا اجلاس کیا. کیا کوئی مفاہمت کا عمل اختیار کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہے آپ کو؟ دیکھیں حکومت بلوچستان پہلے دن سے ہی ہمیشہ سے ہم نے مفاہمت کی سیاست ہی رکھی ہے اور پچھلے 3 سال سے رکھی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ شاید اپوزیشن جس فیز میں ہے مائنڈ سیٹ میں وہ اس بات کو نہیں مانتی ہے، لیکن آپ اگر پچھلے 3 سال کا ایک تجزیہ لیں اور پھر بلوچستان کی ماضی کے اندر بھی آپ جائیں اور اپوزیشنز کے ساتھ جو رویہ رہتا تھا اس کا بھی ایک تجزیہ لیں تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا. میں آپ کو زندہ مثال دوں گا. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں سردار کھتران صاحب. انہوں نے پچھلے گورنمنٹ کا پورا ٹینیور تقریباً ہاؤس اریسٹی اور اریسٹ میں ہی گزارا، اور جیسے ان کی گورنمنٹ گئی ان کو کورٹ سے ساری چیزیں فری ہو گئیں، آ گئے. دیکھیں اصل مقصد 2-3 چیزیں ہیں جس کو ہم مکس کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میرا ایک سوال بنتا ہے اپوزیشن سے کہ آخر وہ ایک موقف بنا لیں کہ ان کا اعتراض حکومت پہ کس چیز پہ ہے. اگر ان کا اعتراض اس بات پہ ہے کہ حکومت ڈیلیوری نہیں دے رہی، حکومت ناکامیاب ہے، حکومت بلوچستان کے لوگوں کی صحیح نمائندگی نہیں کر رہی ہے، بقول ثنا بلوچ صاحب کے کہ جی پیسے جو ہیں نا وہ ایجوکیشن، ہیلتھ، لوگوں کی سوشل لائف، روزگار پہ خرچ نہیں ہو رہے، تو ایک ڈیبیٹ یہ ہے. ایک اس پہ اگر ہم بحث کر لیں. دوسری جگہ انہی کی طرف سے آتا ہے کہ جی ہمارے حلقوں میں مداخلت ہو رہی ہے. اس کو بھی میں ذرا کلیئر کر لوں کہ دیکھیں ہم ایک حکومت ہیں، ہم کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. ہاں وہ اگر ہماری جگہ پہ ہوتے یقینی طور پہ حکومت کی جورسڈکشن پوری بلوچستان ہے، چاہے اس میں اپوزیشن کے حلقے ہوں یا گورنمنٹ کے حلقے ہوں یا کسی کے بھی حلقے ہوں، حکومت ہر جگہ کام کر سکتی ہے. تیسری بات ان کی یہ ڈیبیٹ ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کام بھی کریں لیکن آپ جو ہے نا وہاں ہمارے مشورے پہ صرف کام کریں. تو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ ہم کیا اتحادی ہیں، ہم کیا کولیشن کے پارٹنر ہیں. ہم اگر اپوزیشن آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ ایک اپوزیشن کا رول پلے کریں. آپ ہم سے وہ توقعات رکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جیسے کوئی کولیشن پارٹنر ہیں اور ہم آپ کے ساتھ نازیادتی کر رہے ہیں اور آپ ہم سے ناراض ہیں. یا تو پھر آپ اعلان کر دیں کہ ہم بھی حکومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو مہربانی کر کے کولیشن پارٹیاں ہمیں بھی اپنے ساتھ حصے دار بنا لیں، حکومت میں لے لیں، پھر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ہاں اگر آپ کو یہ شکایت ہو کہ آپ ہمارے حلقوں میں ترقیاتی کام نہیں کر رہے، پھر آپ کو عوام بھی خوش آپ سے ہوگی. میں مثال دیتا ہوں. دیکھیں اسکول میرا نہیں ہے، اسپتال میرا نہیں ہے، روڈ میرا نہیں ہے، اسپورٹس کمپلیکس میرا نہیں ہے، ہیلتھ کارڈ میرا نہیں ہے، ڈگری گرلز کالج میرا نہیں ہے، یونیورسٹی کیمپس میرا نہیں ہے، ویمنس سینٹر میرا نہیں ہے. یہ اس حلقے میں سب کا ہے. اس میں مخالفین کے بھی بچے جائیں گے، ہماری پارٹی کے بھی جائیں گے، وہ پارٹیاں جو آپ اور ہم سے بھی ہٹ کر ہیں ان کے بھی جائیں گے. تو میرا ایک مقصد ہے، ہاں آپ کا ویلڈ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ جی ہمارے حلقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، ہمارے حلقوں میں کام نہیں ہو رہا، ہمارے حلقوں میں اسکول نہیں بن رہے، اسپتال نہیں بن رہے، پھر ہم آپ کے قصوروار ہیں. تو یہ 3 ڈیبیٹ ہیں. اگر ان 3 ڈیبیٹوں پہ ہم سے بات کرنی ہے، ہم حاضر ہیں. کہیں پہ بھی آپ بیٹھیں ہم آپ کے ساتھ نشست کریں گے، میڈیا پہ ہم آپ کے ساتھ ٹاک کریں گے. لیکن اگر میں نہ وانو والی بات ہے اور کچھ اور بات ہیں تو وہ بھی میڈیا کو کھل کے بتا دیں. صاحب وہ کہتے ہیں کہ تختی جو ہے وہ آپ کی پارٹی کے ارکان کی لگ رہی، جو ان حلقوں میں نان الیکٹڈ ہے، جو ہم الیکٹڈ ہیں ہمارے ناموں کی تختی نہیں لگے گی، ان کی لگ رہی ہے. دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، قانونی طور پہ تختی کسی کی بھی نہیں لگ سکتی. حکومت بلوچستان کے ڈپارٹمنٹ کی صرف تختی لگ سکتی ہے. لیکن دیکھیں خواہشات کو، یہاں چوراہے پہ 10 تختیاں لگی ہوئی ہیں، مثال جو آتا ہے اپنی تختی لگا جاتا ہے. میں نے بی این پی کی تختیاں دیکھی ہیں، میں نے جے یو آئی کی تختیاں دیکھی ہیں. میں نے اس دور کے اندر 4 مہینے 3 مہینے پرانی بات بتاؤں کہ پشین کے اندر ایک روڈ ہے، ہمارا سرکاری ایکسین اور مولانا صاحب صدیق صاحب خود ایم پی اے ہیں، ایک روڈ کا افتتاح کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن جا کے فیتے کاٹ رہی ہے. پیسے سرکار کے ہوتے ہیں. اب یہ خوشی ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ کوئی تختی جا کے لگائے. تختی صرف ڈپارٹمنٹ کی لگ سکتی ہے. ہاں خواہشات کو میں ختم نہیں کر سکتا. آپ کو یہاں بھی ملے گا کہ ایک ہی پارٹی کے 6 لوگ تختی لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی بی اے پی کے، ہماری بھی تختی لگے. ایک اور گروپ آتا ہے کہتے ہیں ہماری بھی لگے. کولیشن کے آتے ہیں ہماری بھی لگے. ہاں ہم نے گورنمنٹ کو یہ ضرور ہدایت دی ہیں، جہاں بھی اللیگل تختیاں ہیں، جہاں بھی نان کنسرنڈ تختیاں ہیں،
ان کو ہٹایا جائے, صرف حکومت بلوچستان کی تختی لگنی چاہیے. جام کمال کی بھی بحیثیت وزیر اعلیٰ جناب عارف حسنی صاحب کے وزیر روڈ اور وزیر بلڈنگ یا کسی اس کی لگنی چاہیے, باقی کسی کی نہیں لگنی چاہیے. سرجان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین کو فنڈ دیے گئے ہیں, بجٹ میں نظر انداز کیا گیا. اتحادی بھی ناراض ہیں. دیکھیں میرے جو تجویز کردہ جو اسکیمات تھی ان کو نظر انداز کیا گیا, وہ بھی خوش نہیں ہے, اپوزیشن تو ایسی خوش. دیکھیں میں ایک تھوڑا سا, حالانکہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سارے دوست ہیں, سردار صاحب ہمارے بڑے قابل احترام ہیں, اور پچھلے تقریباً کچھ ماہ سے وہ کبھی ناراض ہوتے ہیں, کبھی خوش ہوتے ہیں, کبھی ناراض ہوتے ہیں, کبھی خوش ہوتے ہیں. میں جیسے آپ کو پہلے کہا, دیکھیں حکومت جب کام کرتی ہے کہیں پہ بھی, بہت سارے جگہوں پہ جب کام کرتی ہے تو بہت سارے تجاویز آتے ہیں. کچھ تجاویز ایسے آتے ہیں ڈپارٹمنٹل آتے ہیں, کچھ ہمارے ڈپٹی کمشنر سے آتے ہیں, کچھ ہمیں سوشل میڈیا, سیاسی لوگ, ادارے سب کی طرف سے آتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر اچھی تجویز کو جو اس پبلک کے فائدے میں ہے اس کو ہم رکھیں. ہاں اگر کوئی ایسی اسکیم ہے, میں آپ کو مثال دوں گا, باغ روڈ ہے پشین کا, میرا خیال آپ لوگ گواہ ہوں گے, پورے بلوچستان میں کسی روڈ کا چرچا نہیں ہے, صرف ایک روڈ کا ہے, ہمارا وہاں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ہم نے وہ باغ کا روڈ کیوں دیا ہے کہ 30,000 لوگ پشین کے, برشور کے لوگ اس روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں جو کچا ہے, ٹوٹا ہوا ہے, ہم نے وہ رکھ دیا. ہمیں بہت, اب اس کے 10 دعوے دار ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن کیا یہ 30,000 لوگوں کو ہم نظر انداز کر دیں کہ کیونکہ کوئی آدمی اس کی اونرشپ لے رہا ہے اور ہم اس کو نہیں دینا چاہ رہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں تحفظات دیکھیں سب کے ہوتے ہیں. حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے بہت سارے ایم پی ہیں, میں ہوں, کسی کا کام آ جاتا ہے, کسی کی نشاندہی پہ ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے, یہ پی ایس ڈی پی کا ایک حصہ چلتا رہتا ہے. اچھا جام صاحب, جو صورتحال 18 جون کو ہم نے دیکھا, اسمبلی پر تالہ بندی اور پارلیمان پر حملے کی, اس کے باوجود اگر آپ اپوزیشن کو کوئی بڑا پیشکش کرنا چاہیں گی تاکہ وہ دیکھیں میری ایک ہی پیشکش ہے, اور میرے خیال یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا کہ ایک تو انسان کو اپنی غلطی ماننے نہ مانے, دیکھیں میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ان سے اگر غلطی نہیں ہوئی تو ان کے ورکروں سے ضرور ہوئی ہے, ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان سے ضرور ہوئی ہے. ایک تو اس بات کا اعتراف کر لیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے لوگ جذبات میں تھے اور ایک جذبات کا ری ایکشن نکلا, لیکن یہ جو بھی ہوا ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. اس ہال کے اندر آئیں, اسمبلی کے اندر آئیں, بات کریں, آپ کی جگہ اندر ہے. باہر اب گارڈن میں بیٹھے ہیں, بجٹ پیش کر رہے ہیں, ثنا صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم اپنا ایک بجٹ لائیں گے. 4 دن گزر گئے, ثنا صاحب کا بجٹ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے, اور 4 دن میں تو بجٹ آ جانا چاہیے. ہم انتظار میں کہ ان کا بجٹ آئے گا, تو پھر میں میڈیا سے کہوں گا کہ ہمارے بجٹ کا اور ان کے بجٹ کا تھوڑا سا معاوضہ, یعنی کہ بیلنس دیکھا جائے کہ ہمارے بجٹ کے اندر چیزیں صحیح تجویز آئی ہیں یا ثنا بلوچ صاحب کے بجٹ میں آئی ہیں, کیونکہ ہم تو دانشور نہیں ہیں, ہم تو بڑے ان پڑھ, ہماری سوچ بھی بڑی چھوٹی ہے. وہ دانشور ہیں, انہوں نے دنیا کے آئین بھی بنائے ہیں, ناروے میں یو این میں بیٹھ کے. ہم کوئی دعوے دار نہیں کرتے, ہم نے ایک بلوچستان کا غریبی بجٹ بنایا ہے. آپ مہربانی کر کے 2 دن کے اندر اپنا بھی ایک بجٹ سامنے لا کے رکھ لیں, اور میں وہ بجٹ پاکستان کی میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ اس 2 دن کے اندر ثنا صاحب وہ بجٹ لائیں, اور پھر ہم پاکستان کی میڈیا کے تھرو سب کو وہ بجٹ پیش کرتے ہیں. ان کا بجٹ اگر اچھا ہوا, وہ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ دانشور بھی ہیں, قابل بھی ہیں, اگر ہم نے اپنی غریبی میں کوئی چیز اچھی کی ہوگی ان کو اپریشیٹ کرنا ہوگا. ہم سب کو ایک گلہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے پری بجٹ سیشن جو تھا وہ رکھنا چاہیے تھا, جو ریکوزیشن جمع کرائی اپوزیشن کی جانب سے اس میں بھی حکومتی رکن نہیں آئے, تو اس میں بہتر تجاویز. آپ دیکھیں, آپ لوگ گواہ ہوں گے, بلوچستان کی ہسٹری میں اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ اتنے بجٹ کی میٹنگیں نہیں بلائی گئی ہیں جو میرے خیال ان پچھلے 6 مہینوں میں ہم نے بلائی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, جو اس بجٹ سے پہلے والا سیشن کس کے کہنے پہ بلایا گیا تھا؟ اپوزیشن کے, اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ لکھا کیا ہے بجٹ پہ بات, تو ہم آئے. دیکھیں جام کمال تو نوٹ نہیں کرتا, یا عارف حسنی صاحب تو نوٹ نہیں کریں گے, بجٹ کی کارروائی کو نوٹ کرتا ہے پارلیمان کا پارلیمان کا سیکریٹریٹ کرتا ہے. پارلیمان کا سیکریٹریٹ اس کو اپنا بجٹ جو بھی ہے اس کی منٹنگ کرے گا اور وہ پھر ہمیں بھیجے گا. اب آپ چاہتے ہیں کہ سیکریٹریٹ اپنا کام نہ کرے, لیکن جام کمال صاحب بیٹھے ہوں, عارف حسنی صاحب بیٹھے ہوں, انوار صاحب بیٹھے ہوں, تو آپ نے تو 10 دفعہ ریکوزیشن پہ اسمبلی بلائی ہے. تو آپ مجھے ابھی یہ بتائیں کہ ان 10 ریکوزیشنز پہ جہاں آپ نے یہ مینشن بھی کیا ہے کہ بجٹ پہ بات ہوگی, ترقیاتی کاموں پہ بات ہوگی, بلوچستان پہ بات ہوگی, آپ نے کتنی بات کی؟
تو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ آپ نے وہ شک پوری کر لی ہے. لیکن اگر بار بار اچھا ایک بڑی عجیب سی ڈیمانڈ 5 دن آپ بجٹ کو معطل کر دیں. دیکھیں میں بھی اتنا قانونی ماہر تو نہیں ہوں, یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ 30 جون گزر جائے اور پھر بجٹ پاس ہو, تو آپ بچوں جیسی باتیں تو نہ کریں نا. بجٹ کو 5 دن تاخیر کرنے کا مقصد بجٹ فیل ہو جائے. آپ آئیں 5-7 دن ادھر تقریر کریں, ابھی ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے, ہم آپ کی تجاویز بھی سنیں گے, ہم اس پہ آپ ہم پہ تنقید بھی کریں, اور پھر میڈیا پہ جا کے بتائیں کہ جی اس حکومت نے 3 سالہ کارکردگی اپنی جو بتائی یہ سب غلط ہے, اور اس سال کا جو بجٹ پیش کریں اس میں یہ خامی ہے. پارلیمنٹ کے تقدس کے حوالے سے ان پارٹیوں کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے, اس حوالے سے ان کے قائدین کے لیے کیا پیغام؟ جی میں نے میرے خیال سے میری ریکویسٹ ہوگی, اور میں اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہ بہت بڑا ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. اختر مینگل صاحب سے, محمود خان اچھزئی صاحب سے, فضل الرحمان صاحب سے, میں ان تینوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایز سربراہ اپنی پارٹی کے, آپ کے ورکروں سے غلطی ہوئی ہے, جو بھی ہوا ہے, لیکن پارلیمان کو نقصان پہنچا ہے. آج میں جہاں کھڑا ہوں یہ پیچھے کے شیشے گملوں سے, پتھروں سے, ہاتھوں سے, لاتوں سے توڑے گئے. یہ میرا گھر نہیں ہے, یہ جام کمال کا گھر نہیں ہے, اور نہ ہی یہ ہمارے کسی منسٹر کا گھر ہے. یہ آپ کے پارلیمان کا گھر ہے. آپ تسلیم کریں کہ آپ کے ورکروں سے غلطی ہوئی ہے, اور ان کے بہاف پہ میرا خیال قوم سے آپ معذرت کریں, اور کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ پارلیمان کی بے حرمتی کی معافی اگر مانگیں گے, آپ کو لوگ شاید آپ کا گراف تھوڑا سا اوپر جائے گا. لیکن اگر آپ ضد میں رہیں گے کہ ہم نے معافی نہیں مانگ لی ہے, چاہے پارلیمان کے شیشے ٹوٹیں یا در و دیوار ٹوٹ جائے. اور محمود خان اچھزئی صاحب سے ضرور میں ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اس سٹیچر کو رکھا ہے. مجھے یاد ہے پچھلی گورنمنٹ میں جب سارے دھرنے ہو رہے تھے تو وہ ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے اور پارلیمان کی بات کرتے تھے. تو آج وہ دن آ گیا ہے کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو ان کے پارٹی کے ایم پی ایز نے غلطی کی ہے, یا تو وہ موقف جو ہماری یہ پارٹی کے سربراہ ہمیشہ لیتے ہیں وہ غلط ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا پلیز دیکھیں, اس میں بڑا دل رکھیں, بڑی سوچ رکھیں. آپ اگر اپنے ورکروں کے طرف سے معذرت خواہ ہوں گے, مجھ سے معذرت نہ کریں, یہاں کسی سے معذرت نہ کریں, اس پارلیمان سے معذرت کریں. اور یہاں پہ جو اسپیکر صاحب ہیں, جو اس پارلیمان کے ہیڈ ہیں یہاں پہ, ان سے معذرت کریں کہ ہماری پارٹیوں کی وجہ سے جو بھی نقصان ہوا ہے ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا.